إلا الله. ناظرین گرامی قدر، وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے. پوری دنیا میں ARYQ TV دیکھنے والے ناظرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم آپ کے سامنے احساس فاؤنڈیشن کی محرم الحرام کی اپیل لیے حاضر خدمت ہیں، اور اس وقت آپ سے مخاطب ہیں ایک ایسے وقت میں کہ جب ہم لوگوں کے لیے غذائی اجناس کو جمع کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے وہ چیزیں کہ جو بنیادی ضروریات ہیں زندگی کی. اور بریک سے قبل بھی جس طرح سے گفتگو ہو رہی تھی کہ لوگوں کی مدد کرنا در حقیقت کسی انسان کا ذاتی طور پر یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے. در حقیقت انسان کسی بھی اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے اگر کچھ کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق بخشتا ہے. تو اگر آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ جنہیں اللہ توفیق بخشے، تو پھر آپ اس توفیق کے حاصل ہونے کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق بخشے کہ آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر اس مشکل دور میں، اس مشکل وقت میں اپنا عملاً کردار ادا کر سکیں. قرآن مجید و فرقان حمید کی آیہ مبارکہ ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے اموال میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے کہ جو تم سے سوال کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی حصہ ہے کہ جو تم سے سوال نہیں کرتے، کہ جو تم سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے. اس آیہ مبارکہ کا خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شخص آپ سے یہ کہہ دے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے چاہیے، تو یقین کیجئے کہ یہ بھی اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے، تو اب آپ نے اس کی مدد کرنی ہے. اور وہ بھی ایسی مسلمان بہن یا بھائی کہ جو آپ سے اپنی ضرورت کو اپنی عزت نفس کے سبب بیان نہیں کر پا رہا ہے، آپ سے کہہ نہیں پا رہا ہے، لیکن اس بات کا ملتجی ہے، اس بات کی توقع رکھتا ہے، بارگاہ عزتی سے اس نے لو لگائی ہوئی ہے کہ یا اللہ کوئی ایسا غیبی سامان میرے لیے مہیا فرما، یا اللہ میری ضرورت کو غیب سے پورا فرما دے، یہ دعا کر رہا ہے. تو یقین جانیے اگر آپ ذریعہ اور وسیلہ بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. اور احساس فاؤنڈیشن کا یہ پلیٹ فارم ناظرین محترم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں ہمیں الحمدللہ اس اپیل کو آپ کے سامنے کرتے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ڈونرز ہم پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، اور ہماری ایک آواز پر، ہماری ایک صدا پر پوری دنیا سے لوگ لبیک کہتے ہیں، اور اپنی خدمات کو، اپنے توشے کو، اپنی اس عقیدت کو، اپنے اس نذرانے کو، اپنی اس مدد کو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے پیش کرتے ہیں کہ جو اس وقت ملتجی ہیں ان کی مدد و معاونت کے. ناظرین محترم، معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو اس وقت مہنگائی کے سبب، غربت کے سبب سطح غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی کو گزارنے پر مجبور ہے اور کسی کے آگے دست سوال دراز کرنے سے گریزاں نظر آتا ہے، اس طبقے کی مدد و معاونت کے لیے اپنا کردار ضرور ادا فرمائیے. اور اس وقت اگر آپ کسی بھی ضرورت مند مستحق خاندان کے لیے ایک راشن پیکج مکمل طور پر تیار کروانا چاہتے ہوں کہ جس میں خشک راشن سے ریلیٹڈ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جو ضروریات زندگی کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں اور ڈیلی ویجز پر استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو لے کر ایک راشن پیکج تیار کیا جاتا ہے کہ جس کی کاسٹ ہے $65. اس اماؤنٹ میں رہتے ہوئے آپ ایک بہترین راشن پیکج کو تیار کروا سکتے ہیں. یہاں ایک بات واضح طور پر عرض کرتا چلوں کہ احساس فاؤنڈیشن ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے کہ جو پیشہ ور کہلاتے ہیں، پیشہ ور گداگر کہلاتے ہیں، وہ لوگ کہ جو آپ کو معاشرے میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے کسی بھی محلے میں، چوراہے میں، بازار میں نظر آ جاتے ہیں، جو ہر وقت کسی نہ کسی سے سوال کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ کہ جو پیشہ ور کہلاتے ہیں، ایسے فقیروں کو احساس ویلفیئر ٹرسٹ ایسے فقیروں کو ترجیحات میں شامل نہیں رکھتا ہے، بلکہ ہمارا ادارہ الحمدللہ صرف ان لوگوں کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرتا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے ہیں، جن کے حوالے سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی ریکویسٹ ہمارے ادارے تک پہنچ جائے
تو ہمارا ادارہ الحمدللہ ان لوگوں کی مدد و معاونت کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرتا ہے آپ کے ساتھ مل کر. اور ایک مرتبہ پھر عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ ایک راشن پیکج تیار کروانا چاہتے ہوں $65 میں آپ ایک مکمل راشن پیکج تیار کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ دور جدید کا کنواں جسے کہا جاتا ہے، پانی کے ہینڈ پمپس، اس کی تنصیب کو اگر آپ کروانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم ایک نسبت شامل کر لیتے ہیں. محرم الحرام کا یہ ماہ مقدس ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر پانی کی سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے سبیل امام حسین کے عنوان سے. تو آئیے سبیل امام حسین کا اہتمام کرتے ہیں. پاکستان کے ان علاقوں میں کہ جہاں پر لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے، انہیں کوئی مہیا کرنے والا نہیں ہے، وہاں احساس فاؤنڈیشن کا یہ ادارہ پہنچتا ہے اور ان لوگوں کے لیے پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کرتا ہے جگہ کے معائنے کے بعد کہ جہاں پر واقعتاً اس ہینڈ پمپ کی ضرورت کو اشد ضرورت سمجھا جاتا ہے، وہاں پر ان پمپس کی تنصیب ہوتی ہے. $185 میں آپ ایک پانی کے ہینڈ پمپ کی تنصیب کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ایک مسجد کا قیام عمل میں لانا چاہیں کہ جو یقیناً ایک بہت بڑا کار خیر ہے کہ جس کا اجر و ثواب اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا جو اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا اس کا احاطہ کرنے سے ہم قاصر ہیں. کرۂ ارض پر سب سے زیادہ متبرک اور سب سے زیادہ مقدس مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ متبرک و مبارک مقام مسجد ہے. اللہ کے گھر کا قیام اگر آپ عمل میں لے آتے ہیں احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر تو یقین جانیے اللہ رب العالمین اس کا بہترین اجر آپ کو اور ان مرحومین کے لیے کہ جن کے ایصال ثواب کے لیے، جن کے صدقہ جاریہ کو آپ جاری کرنے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں، ایسا کار خیر کرتے ہیں احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر، تو اللہ رب العالمین یقیناً آپ کے لیے بھی اسے بہترین توشہ آخرت بنا دے گا. $9,500 میں آپ ایک مسجد کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں کہ جو ایک ایوریج پیمائش پر، ایک ایوریج جگہ پر ایک چھوٹی مسجد کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اور اس میں اماؤنٹ بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ایک بہت ہی نارمل رینج ہے، ایک بہت ہی نارمل سا اماؤنٹ ہے کہ جو یقیناً آپ کی روزمرہ کی ضروریات میں صرف ہو جاتا ہوگا. یقیناً یہ ایک ایسا اماؤنٹ ہے کہ جس میں آپ ایک عالی شان مسجد کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں کہ جس کے اندر پھر جو بیسک ضروریات ہوتی ہیں مسجد کی وہ بھی احساس فاؤنڈیشن ہی فراہم کرتا ہے. دریا ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی موجودگی ہے، وہاں پر قرآن کے سیٹس رکھے جاتے ہیں، وہاں پر قرآن پڑھنے کے لیے ڈیسک رکھی جاتی ہیں، مسجد میں پنکھوں کا جو نظام ہے، الیکٹریسٹی کے حوالے سے جتنے معاملات ہیں، دیگر جو تمام چیزیں ہیں، ممبر کی تعمیر ہے، سب کچھ الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ احساس فاؤنڈیشن کرتا ہے. آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور ان لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بننا ہے کہ جو اس وقت ملتجی ہیں، تمنائی ہیں اور اس بات کے امیدوار ہیں کہ کوئی آگے بڑھ کر ان کے لیے ان کی زندگیوں میں راحت و سکون کے لمحات فراہم کرے گا. ناظرین گرامی قدر، ہم یہ ریکویسٹ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ کو مبذول کروا رہے ہیں احساس فاؤنڈیشن کے تمام کاموں کی جانب، اور بالخصوص اس وقت جو محرم الحرام اپیل ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اس میں آپ کی مدد و معاونت کے ہم اس وقت امیدوار ہیں. اور اس وقت میں پوری دنیا میں دیکھنے والے ناظرین کو مخاطب کر کے بالخصوص یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہم یہاں منتظر بیٹھے ہیں آپ کے ڈونیشنز کے، آپ کی مدد و معاونت کے ان لوگوں کے لیے کہ جو معاشرے کا ضرورت مند طبقہ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت دائیں جانب تشریف فرما ہیں معروف و معتبر ثناخوان رسول محمد ابصار رحیم صاحب. میں درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت سے بہرمند ہوں. صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا باندھے ہاتھوں باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا باندھے ہاتھوں ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی صدقہ زہرا حسن کا صدقہ صدقہ زہرا
صدقہ سب کی نسبت سے میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بنائے رکھنا۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز، سحر انگیز انداز، سننے والے کا رواں رواں متوجہ ہو جائے ایسا انداز۔ محمد ابصار رحیم بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے تھے۔ یا رسول اللہ کرم کیجئے کہ میرا کون ہے، یا رسول اللہ کرم کیجئے کہ میرا کون ہے، لاکھ اپنے ہوں مگر دنیا میں تجھ سا کون ہے، لاکھ اپنے ہوں مگر دنیا میں تجھ سا کون ہے، تو تو بن بولے بھی سن لیتا ہے میرے دل کی پکار، تو تو بن بولے بھی سن لیتا ہے میرے دل کی پکار، ورنہ دنیا کو سناؤں بھی تو سنتا کون ہے، ورنہ دنیا کو سناؤں بھی تو سنتا کون ہے، یا رسول اللہ کرم کیجئے کہ میرا کون ہے۔ نعت عشق و اشک میں گندھے ہوئے جذبوں کا اعمال نامہ ہے، نعت نامہ اعمال کا جمال ہے، نعت خوشبو کے خمیر میں پلتی ہوئی روشن ضمیر صبحوں کی تنویر ہے، نعت ازل اور ابد کی بے قرار حیرتوں میں صادق مسرتوں کی سرمست سرشاریاں بانٹتی ساعتوں کا سرنامہ ہے، نعت ایک ابدی سرور ہے، نسبتوں کے سہانے نور کی صبح ظہور ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت وہ پیرایہ اظہار ہے کہ جس کی بدولت بندگان خدا حضور سے اپنی محبت، اپنی الفت اور اپنے تعلق کا اظہار پیش کیا کرتے ہیں۔ درد مندوں کی حمایت مصطفیٰ کی نعت ہے، درد مندوں کی حمایت مصطفیٰ کی نعت ہے، غم زدہ انسان کی نصرت مصطفیٰ کی نعت ہے، غم زدہ انسان کی نصرت مصطفیٰ کی نعت ہے، نصرت دین خدا میں باپ ہوں جن کے شہید، نصرت دین خدا میں باپ ہوں جن کے شہید، ان یتیموں کی کفالت مصطفیٰ کی نعت ہے، ان یتیموں کی کفالت مصطفیٰ کی نعت ہے، اور جن کے وارث مثل حمزہ راہ حق میں کٹ گئے، جن کے وارث مثل حمزہ راہ حق میں کٹ گئے، ایسی بیواؤں کی خدمت مصطفیٰ کی نعت ہے، ایسی بیواؤں کی خدمت مصطفیٰ کی نعت ہے، مثل طائف سنگ باری ہو جہاں حق کے لیے، مثل طائف سنگ باری ہو جہاں حق کے لیے، ہاں وہاں پر استقامت مصطفیٰ کی نعت ہے، ہاں وہاں پر استقامت مصطفیٰ کی نعت ہے۔ خود بلال ان کا قصیدہ خم آقا نے پڑھا، خود بلال ان کا قصیدہ خم آقا نے پڑھا، اس لیے حیدر کی مدحت مصطفیٰ کی نعت ہے، اس لیے حیدر کی مدحت مصطفیٰ کی نعت ہے، درد مندوں کی حمایت مصطفیٰ کی نعت ہے، غم زدہ انسان کی نصرت مصطفیٰ کی نعت ہے۔ ناظرین محترم، در حقیقت انسان کی زندگی میں کچھ ایسے معاملات آتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین کی مشیت کی سمجھ بوجھ کچھ دیر سے ملتی ہے، اور ایسے میں ہمیں جو کلیہ کامیابی ازل سے بتایا گیا ہے وہ راضی برضائے رب ہونا ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جہاں ہم سے کسی نعمت کو لے لیا جائے تو ہماری زبانوں پر شکوہ و شکایات آ جایا کرتی ہیں،
اور اگر ہمیں کچھ عطا کر دیا جائے تو ہم اپنے کمال کی ڈھولک کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے اس میں ذاتی طور پر میرا کمال ہے۔ یقین جانیے کہ اللہ تعالی ہر انسان کے نصیب میں لکھ دیتا ہے جو اسے ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرمانے والی ذات ہے، اور وہی اپنے ان بندوں کو منتخب کرتی ہے کہ جو اس کے بندوں کی مدد و معاونت کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ علامہ اطہر میاں قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما۔ علامہ صاحب، خدمت خلق آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت وسیع ترین موضوع ہے کہ جس کے کئی گوشے ہیں، اور الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کا یہ جو عملی پلیٹ فارم ہے اس کے بھی خدمات کے حوالے سے کئی گوشے الحمدللہ موجود ہیں۔ بہت سے پیرائے ہیں کہ جن میں ہم الحمدللہ لوگوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کیا کہیں گے پانی پلانے کی حضور کے فرامین کی روشنی میں کیا فضیلت ہے؟ یہاں سے آغاز فرمائیے، اور پھر دور حاضر میں اس پانی کے ہینڈ پمپس کی جو تنصیب کا عملی مرحلہ ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا کہیں گے؟ بھائی یقیناً احساس نے احساس کیا ہے اس حوالے سے، جی، اور مجھے وہ چیز یاد آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پر ایک ہی کنواں تھا اور میٹھے پانی کا کنواں تھا، اور وہ یہودی کے پاس تھا۔ صحیح۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کون ہے جو اسے خریدے گا، اور جنت کی بشارت دے دی گئی۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کانوں تک پہنچی تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ بیر روما کو جو خرید کر دے گا اس کے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اور پھر یہ عثمان غنی سنتے ہی گھر سے مال نکالتے ہیں اور بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور جنت کما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں اس دور میں بھی پانی کا ایک مسئلہ تھا، ایشو تھا، اور اس دور میں بھی موجود ہے۔ اور یہ دور کے اندر جب یہ وہاں اس کا حل کیا بتایا گیا کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے، وہ پانی ہے۔ جیسے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایسا کیا عمل کروں کہ میری والدہ کے لیے وہ ایصال ثواب بن جائے، مرنے کے بعد بھی ان کو اس کا ثواب ملتا رہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پانی کو صدقہ کر دیا جائے۔ ہاں، واہ واہ، آپ نے ایک کنواں خریدا، سبحان اللہ، اور کنواں خریدنے کے بعد وہ کنواں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا گیا کہ یہ لوگوں کے مومنین کے لیے فائدہ کے لیے استعمال ہوگا، اور لوگ اس سے ظاہر سی بات ہے وضو کریں گے، اور وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ خوبصورت۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ سعد لیوم حاضر سعد کی والدہ کا یہ کنواں ہے، اور قیامت تک کے لیے اجر کا باعث بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آج اگر کوئی شخص کنواں کھدواتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اور وہ ہے ہینڈ پمپ۔ پہلے تو کنواں ہوتا تھا، نکالنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا تھا، بلکہ جب میں خود ایک تھر کے وزٹ پر گیا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ میں سن کر بات بیان کروں تو شاید ہو سکتا ہے مشاہدہ، اور میں اپنی آنکھوں دیکھی چیز دیکھ کر جو آیا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھر کے مقام پر ہمارے ہاں تو پانی کے اندر اگر تھوڑا سا کچرا نظر آتا ہے نا تو ہم یوں کر کے پانی پھینک دیتے ہیں، یا بولتے ہیں دوسرے گلاس سے پانی لے کر آیا جائے کیونکہ اس میں کچرا ہے۔ وہاں مسجدوں کی چھتوں سے گرنے والا بارش کا پانی پرنالے کے ذریعے ایک گڑھے میں گرتا ہے، اور اس گڑھے میں وہ پانی رکھا جاتا ہے اور اسی کو پیا جاتا ہے، آلودہ پانی۔ جی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین تھر میں خاص طور پر، کیونکہ میں وزٹ کر کے آیا ہوں تو مجھے اس چیز کا بہت احساس ہوا کہ وہ عورتیں کنویں میں ایسے کھینچ کر، جیسے ہم اور آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ یہ پانی کھینچے نا تو 4 دن بعد ہمارے ہاتھ جو ہے سل ہو جائیں، ہمارے ہاتھوں میں کام کرنا چھوڑ دیں، لیکن ان عورتوں کو سلام ہو کہ جو وہ روز پانی نکال کر لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ اور حال یہ ہوتا تھا کہ وہ بتاتے تھے وہاں قاری صاحب کہ یہ عورتیں صبح نکل جاتی ہیں، پانی لے کر آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد کھانا تیار کرتی ہیں، ناشتہ تیار کرتی ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ نکل جاتی ہیں پانی کی تلاش میں۔ تو اب منظر یہ ہے
کہ اس دور کے اندر بھی پانی کی تلاش میں لوگ گھومتے تھے، آج بھی لوگ پانی کی تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے 3 عمل ایسے ہیں جو جاری و ساری رہتے ہیں۔ پہلا عمل علم نافع، یعنی اگر وہ علم چھوڑ جائے، کسی کو حافظ قرآن بنا کر چلا جائے، عالم بنا کر چلا جائے، کتاب لکھ کر چلا جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تو اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ دوسرا صدقہ جاریہ، یعنی ایسا عمل کر دیا جائے کہ جس کے لوگ عمل کرتے رہے، ثواب ملتا رہے، تو جب تک وہ چیز ہوتی رہے گی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر، کیونکہ احساس کے میں ٹیگ دیکھتا ہوں، اس میں باقاعدہ جس صاحب نے ڈونیٹ کیا ہوتا ہے ان کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، جن کے سالی ثواب کے لیے کیا جاتا ہے ان کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ واٹر یہ جو ہے پمپ ہے جو ان کے سالے ثواب کے لیے۔ تو جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، چاہے وہ کپڑے دھوئیں، چاہے ناپاکی کو پاک کرنے کے لیے پانی کو استعمال کریں، چاہے وہ وضو کے لیے پانی کو استعمال کریں، غسل کے لیے استعمال کریں، جس کام کے لیے بھی وہ استعمال کریں گے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر تیسری بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، نیک صالح اولاد۔ اگر کوئی شخص اپنی نیک صالح اولاد چھوڑ کر چلا جائے، وہ یہاں دنیا کے اندر نماز پڑھے، عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، زکوٰۃ دے، حج کرے، روزے رکھے، اس کا ثواب انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی بھی ان کے والدین کو ملتا رہے گا۔ تو ہمیں آج کوشش کرنا چاہیے، جہاں تک پانی کی بات ہے، یقین جانیے ہم مختلف جگہوں پر سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیوں؟ ہمارے دسترس کے اندر ہے۔ آج میرے پاس مال ہے، میں اپنے گھر کے پاس ایک کنواں کھدوا رہا ہوں، یا میں اپنے گھر کے باہر ایک ٹب رکھ دیتا ہوں، اس کے اندر برف ڈال دیتا ہوں، ان لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، کیونکہ میری دسترس کے اندر ہے، میری طاقت کے اندر جتنی توفیق اللہ نے جتنی توفیق ہے، صحیح ہے۔ اب میں ان صاحب ثروتوں سے سوال کرتا ہوں، آپ کی توفیق ہے، آج آپ کے پاس مال ہے، آج آپ امام حسین کے نام پر اس مال کو خرچ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن ان کے پاس کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ وہی ہیں جو صاحب کوثر بھی ہیں۔ واہ واہ۔ آج آپ کی دسترس میں یہ ہے کہ آپ ایک پیاسے کو پانی پلا سکتے ہیں، تو کل بروز قیامت ان کی دسترس میں یہ ہے کہ وہ حوض کوثر کے جام تمہیں پلا دیں۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت۔ آج ہم سوچیں، میدان کربلا ہماری نظروں سے نہیں ہے ابھی، سمجھ ہم سنتے ضرور ہیں، اس کو تصوراتی طور پر اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج بھی تھر کے مقام پہ اور ایسے مقامات موجود ہیں کہ جہاں پر کم سن بچے پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی اصغر کی پیاس یقیناً پیاس ہے۔ آپ اپنے اس بچے کو جو 6 ماہ کا بچہ ہو یا 2 ماہ کا بچہ ہو، اسے گود میں اٹھائیں اور اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر آپ کتنا دل آپ کا باغ باغ ہوتا ہے، یہ میرا بچہ ہے، اس کی مسکراہٹ ہے۔ اور اگر وہ رو جائے رات کے پہر میں تو آپ اس کے لیے سارا جتن کر لیں گے کہ یہ کسی طرح خاموش ہو جائے۔ مجھے بتائیں میدان کربلا میں علی اصغر کا رونا، اللہ اکبر، اور ایسی پیاس کہ جو پیاس کو بھی پیاس لگا دے، ایسی پیاس کہ جس کو دیکھ کر کلیجہ چیر جائے۔ چھوٹا بچہ جب رونا شروع کر دے نا تو تھوڑی دیر بعد اس کا حلق خشک ہو جاتا ہے۔ ہم تو بولتے تو ہمارے اندر لعاب پیدا ہوتا رہتا ہے اور ہم گفتگو کرتے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لعاب پیدا نہیں ہوتا وہاں، وہ زبان بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس زبان میں لعاب نہیں آتا، وہ زبان سوکھنا شروع ہو جاتی ہے، حلق سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے علی اصغر کی وہ پیاس آج اگر آپ نے محسوس کرنی ہے نا، تو آپ سندھ کے یا پنجاب کے ان علاقوں میں چلے جائیں، آج وہ بچے محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے گھر میں پانی تک موجود نہیں ہے، اور جو پانی میسر ہے، یقین جانیے میں نے آپ کو بتایا نا، میں اپنی ذاتی جو ہے تجربے کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ پانی جسے ہم کراچی میں نہیں پینا چاہتے،
لیکن تھر میں اس پانی کو وہ نعمت سمجھ کر پیتے ہیں. جی ہم تو منرل واٹر کو پریفر کرتے ہیں کہ منرل واٹر پئیں. ظاہر سی بات ہے ہم صاف ستھرا ایسا شفاف پانی پینا چاہتے ہیں جس میں کوئی کچرا نہ ہو. بالکل ایسا. لیکن وہ کچرے والا پانی بھی پینے کو تیار ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں اس کی نعمت. جب اللہ نعمت دیتا ہے نا تو یقین جانیے اس نعمت کا آپ اگر صحیح استعمال نہیں کرتے تو آپ کفران نعمت کر رہے ہیں، اور اگر آپ صحیح استعمال کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. آج آپ کے گھر میں دروازہ آپ نے کھولا ڈیپ فریزر کا یا آپ نے فریج کا اور ٹھنڈا پانی پی لیا تو اللہ کا شکر ادا کریں. آج بھی اس دنیا کے اندر اگرچہ پانی کی کثرت زیادہ ہے دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن پینے کا پانی آج بھی دنیا کے اندر بہت کم ہے. جی بہت خوبصورت بات آپ نے علامہ صاحب ارشاد فرمائی. اور بات یہی ہے کہ ایسا شخص کہ جو کسی دیہی علاقے کسی گوٹھ میں رہتا ہے کہ جس طرح آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے، ایسے شخص کو جب آپ کی جانب سے پانی کے ہینڈ پمپس کے ذریعے صاف پانی ملے گا ناظرین گرامی قدر، تو پھر وہ شخص جب پانی پیے گا تو جب حلق سے اس کے وہ صاف پانی اترے گا تو سب سے پہلے اس کی زبان پر یہی آئے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اور وہ جو شکر ادا کرے گا، وہ جو شکر گزاری کے لمحات ہوں گے، اس کا سبب آپ کی ذات بن جائے گی اگر آپ احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیتے ہیں. میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، اتنے لشکر پہ تو اصغر کی ہنسی بھاری ہے. ناظرین گرامی قدر، یہ ایک ایسا موضوع ہے خدمت خلق، اور اس کے جتنے گوشے ہیں ہم اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس وقت بالخصوص احساس فاؤنڈیشن جس حوالے سے آپ کی توجہ کو مبذول کروا رہا ہے وہ راشن پیکیجز کی تیاری ہے، وہ پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب ہے، اور مساجد کے قیام میں آپ کی مدد و معاونت کے ہم منتظر ہیں اس وقت کہ آگے بڑھ چڑھ کر آپ اس وقت اپنا کردار ادا کریں. ہمارے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں سید حمید افسر اشرفی صاحب، ممتاز سماجی رہنما ہیں، اور آپ آن دا گراؤنڈ جا کر بہت سی سماجی خدمات کر رہے ہیں لوگوں کی. کیا کہتے ہیں اس وقت جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کا عمل میں لانا اور پھر لوگ اس سے جس طرح سے فیضیاب ہوتے ہیں، بالخصوص ہم دیہی علاقوں کی ہی بات کرتے ہیں، گوٹھوں کی ہی بات کریں گے، شہروں میں لوگوں کو پھر بھی پانی دستیاب ہوتا ہے عمومی جگہوں پر، کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر انہی مقامات پر دوسری بنیادی ضرورت ہے مساجد کا قیام. تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایسی جگہوں پر مساجد کا قیام کس قدر پازیٹیو اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی کس قدر اہمیت ہے ان لوگوں کے لیے بالخصوص کہ جن کے اطراف میں کوئی مسجد موجود نہ ہو اور انہیں مسجد کا قیام عمل میں ان کے لیے لے آیا جائے اور ان کو یہ نماز 5 وقتہ کی ادائیگی کے لیے موقع میسر آ سکے. کیا کہیں گے؟ عدنان بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کی، اور اس وقت ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ ہے خدمت خلق. اور خدمت خلق جو ہے یہ اتنی وسیع چیز ہے کہ جس پر ہم گھنٹوں گفتگو کریں تو بھی یہ وقت جو ہے وہ کم ہے. اور جہاں تک پانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، خوراک کے حوالے سے ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں جسم کو توانائی فراہم کرنے کے لیے ہیں. تو ہر وہ چیز جو جسم کو توانائی فراہم کرے، یعنی دوسرے انسان کی مدد کے طور پر سامنے یہ چیز آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بہت زیادہ مقبول ہے. کسی کا پیٹ بھرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی دینا، بے لباسوں کو لباس دینا. اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت علامہ موجود ہے یہاں پر طفل مکتب کی حیثیت سے. میں نے سنا کہ کل بروز قیامت بہت شدید گرمی ہوگی اور ایک جلال کی کیفیت ہوگی، افراتفری ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، سارے لوگ برہنہ جسم ہوں گے، کوئی کسی کے جسموں کو دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا، لیکن پوزیشن یہی ہوگی، ایک جلال کی کیفیت، شدید گرمی کا عالم ہوگا. تو اس وقت ان لوگوں کو یہ انعام ملے گا کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مخلوق کو
لباس عطا کیا، یعنی بے لباسوں کو لباس عطا کیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کی پیاس بجھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انعام ان کو یہ دے گا کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ جہنم کے پھلوں سے بھرے گا، جنت کے پھل ان کو میسر آئیں گے، اور جو لباس ہے وہ جنتی لباس ان کو پہنایا جائے گا، اسی طریقے سے ان کو پانی سے سیراب کیا جائے گا، ان کی پیاس کو بجھایا جائے گا۔ یہ بہت بڑا ایک انعام ہے، اور یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے تجارت کرتے ہیں، یہ اللہ سے تجارت ہے، اور یہ واحد تجارت ہے کہ دیکھیں جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو اس کا ہمیں تھوڑا بہت منافع ملتا ہے، لیکن جب ہم اللہ سے تجارت کرتے ہیں تو وہ 70 گنا زیادہ اس کا اجر ملتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کا انعام ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی کسی کی خدمت کرتا ہو اور وہ بھوکا اور پیاسا مر جائے یا عبرتناک موت مر جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بہت کچھ دیتا ہے اور آخرت میں تو اس کا انعام اپنی جگہ پر ہے۔ اور دوسری بات جہاں تک مساجد کا تعلق ہے، یہ تو بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔ دیکھیں ہر شخص اپنا گھر تو خوشی خوشی تعمیر کرتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ ڈیزائن ہونا چاہیے، اتنا وسیع و عریض رقبے کا مکان ہمارا ہونا چاہیے۔ تو کبھی ہم نے سوچا ایک لمحے کے لیے کہ خانہ خدا کی تعمیر بھی ہونی چاہیے، اور خانہ خدا کی وہ تعمیر ایسی ہی ہو جیسے آپ نے اپنا عالی شان گھر تعمیر کیا ہے۔ اور خاص طور پر دیکھیں کہ یہ شہری علاقوں کے اندر تو یہ سہولیات میسر ہیں الحمدللہ۔ لوگوں کے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے مالی حالات ایسے ہیں دیہی علاقوں کے بنسبت کہ وہاں مساجد تعمیر ہو سکتی ہیں، خوبصورت بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کو مزین کیا جا سکتا ہے سارے معاملات، لیکن ان علاقوں کے اندر کہ جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ پانی جیسی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں، اور خواتین دور دراز جا کر وہ گندا اور میلا آلودہ پانی لانے پر مجبور ہیں، ان کو پانی میسر نہیں ہے، خوراک میسر نہیں ہے، اور رہنے کے لیے ان کے پاس بہترین گھر نہیں ہے، تو وہ مساجد کیسے تعمیر کریں گے؟ تو لوگوں کے تعاون سے دنیا بھر میں جو ہمارے ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان علاقوں کے اندر مساجد تعمیر کروائیں جہاں پر اس کی ضرورت ہے، یعنی جو مساجد پہلے سے آلریڈی موجود ہیں اگر اس کو مزید خوبصورت بنائیں گے وسیع کریں گے، یہ تو اچھی بات ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے میں کتنا بھرپور کردار ادا کیا، زمین خرید کر دی، تو یہ ان کی سنت بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے احساس فاؤنڈیشن کے تحت ان علاقوں کے اندر سروے کر کے یہ مساجد جو ہے وہ تعمیر کی جاتی ہیں عوام کے تعاون سے، اور احساس فاؤنڈیشن اپنا ہی بھی اس سلسلے میں بڑھاتا ہے۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، احساس تو ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے۔ ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ دیکھیں یہ دیہی علاقوں کے اندر جب مساجد تعمیر ہوں گی تو اس پہ لوگوں کو دوہرا ایک ثواب ملے گا۔ وہ کیسے کہ آپ دیکھیں کہ دیہی علاقوں کے اندر چونکہ تعلیم کی کمی ہے، دین کا شعور نہیں ہے وہاں پر، بلکہ بیشتر علاقوں میں تو وہاں مسلمان آباد ہیں لیکن ان بیچاروں کو کلمے کی ڈیفینیشن نہیں معلوم، کیونکہ درس و تدریس کا انتظام نہیں ہے۔ عام طور پر جو مساجد ہوتی ہیں تو اس سے متصل مدرسہ بھی ہوتا ہے ان شہری علاقوں کے اندر، تو قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم دی جاتی ہے، درس و تدریس ہوتی ہے، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے تربیتی نشستیں ہوتی ہیں، لیکن دیہی علاقوں کے اندر یہ معاملات نہیں ہوتے۔ جب عوام کے تعاون سے مسجدیں تعمیر ہوں گی تو مدرسہ بھی بنے گا تو بچوں کو قرآنی تعلیم دی جائے گی، ان کو دین کے راستے بتائے جائیں گے، ان کو کلمہ پڑھایا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کا کام جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ صدقہ جاریہ کے اندر ہے، یعنی مرتے دم تک جنہوں نے تعمیر کرایا وہ سمجھ لیں کہ قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر بھی اس کا ثواب اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ بے شک بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ بات تو یہی ہے ناظرین گرامی قدر کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہم کیوں کسی کا انتظار کرتے رہیں کہ کوئی آگے بڑھے اور اپنا کردار ادا کر دے؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب عطا فرمایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عطا فرمایا ہے کہ آپ کے حساب و شمار میں نہیں ہے، اور آپ اللہ کے وہ خوش نصیب بندے ہیں، تو پھر آپ کیوں حساب و کتاب میں پڑھ رہے ہیں؟
آگے بڑھ کر اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے عملاً اپنا کردار ادا کریں کہ جو یقیناً اس وقت اس بات کے تمنائی ہیں، ملتجی ہیں، اور الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کا قیام ہی اس لیے عمل میں لایا گیا ہے، اور الحمدللہ 15 سالوں سے بھرپور بااعتماد طریقے کے ساتھ ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور لوگوں کی مدد ہم یوں کر رہے ہیں کہ ایک ہاتھ آپ کا اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھ سے آپ کا دیا ہوا وہ مدد کا توشہ ہم ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں، ان جگہوں پر کہ جہاں پر انہیں زندگی کی رمق محسوس نہیں ہوتی ہے، جنہیں یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ آج ہم نے کھانا کھا لیا ہے تو اب ہم کل کھانا کھا سکیں گے یا نہیں۔ تو یقین کیجئے کہ یہ یقین بھی جن لوگوں کے پاس نہ ہو کہ ایک وقت کھانا کھا لینے کے بعد اگلے وقت انہیں کھانا میسر ہو سکے گا یا نہیں، تو یقین جانیے کہ یہ زندگی کا کیسا مقام ہے، کیسا مرحلہ ہے، انسانیت کا کیسا مرحلہ ہے کہ آپ کے ہی مسلمان بہن بھائی ایسے مقامات پر موجود ہیں جہاں کی زندگی کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، جہاں پر الیکٹرکسٹی نہیں ہے، جہاں پر پانی کا صاف نظام موجود نہیں ہے، جہاں پر اور زندگی کی ضروریات موجود نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا فرمایا ہوا ہے کہ جو دور جدید کے عصری تقاضے ہیں، جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے ایک انسان کا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمایا ہوا ہے تو آپ اللہ کے خوش نصیب ترین بندوں میں شامل ہیں، اور آپ کا یہ ذمہ بھی ہے کہ آپ ان لوگوں کی مدد کریں کہ جو ضرورت مند ہیں۔ ہمارے ساتھ ممتاز و معتبر ثنا خوان رسول محمد ابصار رحیم موجود ہیں، میں گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت شامل فرمائیں۔ بلغ العلا کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہر زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہر زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہے چمک رہی ہے
جبینے تیرے فقیروں کی چمک رہی ہے جبینے تیرے فقیروں کی چمک رہی ہے جبینے تیرے فقیروں کی تجلیات کیسے گرے سجائے بیٹھے ہیں تجلیات کیسے گرے سجائے بیٹھے ہیں تجلیات کیسے گرے سجائے بیٹھے ہیں اور یہ ایک غم ہے جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے یہ ایک غم دل نہ جیت سکے وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں وہ دشمنوں کو بھی